السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں زہیر اور اس کی عیادت کرنے والے ساتھیوں کے بارے میں مختصر سا فقرہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں اسی زہیر کی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں کچھ سطور آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے فقرات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، ان کی طرف بھی توجہ دیجیے۔ یہی چھوٹے چھوٹے فقرات آپ کی ادبی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنیں گے، اور انہی چھوٹے فقروں سے آپ بڑے ادیب بنیں گے۔ ایک دم سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، چاہے کسی بھی میدان میں ہو۔ کسی بھی میدان میں ایک دم سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، چھوٹے سے ہی بڑا بنتا ہے۔ قطرات مل کر ہی سمندر بنتا ہے۔ اس کے لیے یعنی چھوٹے چھوٹے فقرات کے لیے میں ایک پلے لسٹ بنامے فقرات عربیۃ قصیرۃ کریٹ کر دیتا ہوں۔ آپ اس میں سلسلہ وار دیکھتے رہیے، بڑا فائدہ ہوگا۔ اب آئیے آپ کے سامنے یہ فقرہ پیش کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہی اس کی لغت بھی بیان کرتا جاؤں گا، اور واحد کی جمع اور جمع کا واحد بھی بتاتا رہوں گا۔ تو لیجئے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر یہ غاب انقضا ناب، اس کا جو ترجمہ ناب ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ نیچے کے ترجمے کے نیچے ترجمہ کرتے وقت اس کے ترجمے بتلا دیے جائیں گے۔ دخلت تلامیذ غرفۃ الدرس، طلبہ سبق کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ تلامیذ اس کا واحد آتا ہے تلمیذن، تلمیذن طالب علم، اس کی جمع ہے تلامیذ، اور غرفتن کا معنی کمرہ، اس کی جمع آتی ہے غرفن، درسن کا معنی سبق، لیسن اس کی جمع آتی ہے دروسن۔ تو طلبہ سبق کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وجلس کل فی مکانہ، اور ہر ایک اس کی جگہ میں بیٹھ گیا، اور ہر ایک بیٹھ گیا اس کی جگہ میں۔ وبقی احد المقاعد خالیا، اور بینچوں میں سے ایک یعنی ایک بینچ باقی رہ گئی۔ کیسی باقی رہ گئی؟ خالیا، خالی، اور ایک بینچ خالی باقی رہ گئی۔ مقعدن کی جمع ہے مقاعد، بینچ جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مکتب، مکتب یعنی میز، اور مقعد کا معنی بینچ۔ آپ اس تصویر کے اندر دیکھیے، اس کو کہا جاتا ہے مکتب اور اس کو کہا جاتا ہے مقعد۔ اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا تصویر سے۔ جس پر بیٹھتا ہے وہ مقعد، اور جس پر وہ لکھتا ہے وہ مکتب کہا جائے گا۔ وبقی احد المقاعد خالیا، اور ایک بینچ خالی باقی رہ گئی۔ انہ مقعد زہیر، بلا شبہ وہ زہیر کی بینچ ہے۔ وقد غاب عن المدرسۃ منذ یومین، اور تحقیق کے وہ مدرسے سے 2 دن سے غیر حاضر ہو گیا ہے، مدرسے سے 2 دن سے غیر حاضر ہیں۔ غاب یغیب غیباً وغیبتاً وغیبوبتاً وغیاباً، یہ چاروں مصدر آتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، یہ شہید کی ضد ہے۔ اور ایک معنی غائب و غیر حاضر ہونا، غیر موجود ہونا، جو حضر کی ضد ہے۔ اور یہاں پر یہی معنی ہے کہ وہ تحقیق کہ وہ غیر حاضر رہا مدرسے سے 2 دن سے، یعنی 2 دن سے مدرسے میں حاضر نہیں ہوا۔ تساءلت تلامیذ جمیعاً عن سبب غیاب زہیر، جمیعاً کا معنی تمام، اور تلامیذ یعنی طلبہ، تمام طلبہ نے پوچھا۔ تسال کا معنی ایک دوسرے سے پوچھنا،
تمام طلباء نے پوچھا زہیر کی غیر حاضری کی وجہ کے بارے میں. سبب اس کا معنی ہوتا ہے وجہ، ریزن. وَتَوَجَّهُ جَمِيعًا إِلَى جَارِهِ زِيَادٍ، اور تمام نے رخ کیا اس کے پڑوسی زیاد کی طرف. توجہ یا توجہ، توجہ کا معنی رخ کرنا. یا ترجمہ آپ کر لیجئے، رخ کیا مطلب گئے، اور تمام گئے اس کے پڑوسی زیاد کی طرف. یہ جارون کو آپ کہیں گے مبدل منہ، اور یہ زیاد کو آپ کہیں گے بدل. یہ پڑوسی کون سا؟ یہ زیاد. تو یہ پہلا جو جارون ہے اس کو مبدل منہ کہا جاتا ہے، اور اسی کی جگہ اس سے مراد ہے یہ زید، تو اس کو کہیں گے بدل. یسألونہ عن زہیر، تاکہ ان سے پوچھے زہیر کے بارے میں. ان کا معنی بارے میں، کے متعلق. انگریزی میں جو اباؤٹ کا لفظ ہے ABOUT، اباؤٹ، اسی معنی میں یہ ان ہے. تاکہ ان سے پوچھے زہیر کے بارے میں. فاخبرہم متعلما بانہ مریض، پس اس نے ان کو خبر دی دکھی ہو کر. یہ متعلماً جو ہے اخبار میں جو ضمیر پوشیدہ ہے زہیر کی طرف لوٹتی ہے، اس سے یہ حال بن رہا ہے کہ زہیر نے ان کو خبر دی. کس حال میں خبر دی؟ اس حال میں کہ وہ دکھی تھا، یعنی دکھی ہونے کی حالت میں ان کو خبر دی. کس بات کی خبر دی؟ بِأَنَّهُ مَرِيضٌ، اس بات کی کہ وہ بیمار ہیں. تو اس نے ان کو دکھی ہو کر خبر دی کہ وہ بیمار ہیں. مریضن کا معنی بیمار، اس کی جمع آتی ہے مرضی. حزنت تلامیذ جمیعاً، تمام طلبہ غمزدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے. ولما انقضى النهار اختاروا أربعة منهم لينوبوا عنهم في عيادة رفيقهم، اور جب دن ختم ہو گیا، انقضا ینقضی کا معنی گزر جانا، ختم ہو جانا. اور جب دن گزر گیا یا ختم ہو گیا، اختارو تو انہوں نے چنا. اختارو کا معنی چننا، پسند کرنا. اختارو اختیارن، باب اختیار سے. انہوں نے چنا اربعۃ منہم، ان میں سے 4 کو، یعنی 4 طالب علم کو انہوں نے چنا، پسند کیا. لینوبوا عنہم، تاکہ وہ ان کی قائم مقامی کرے. قائم مقامی کا مطلب دوسرے کی جگہ کوئی کام کرنا، تاکہ وہ ان کی قائم مقامی کرے. فی عیادت رفیقہم، ان کے دوست کی عیادت میں. یعنی 4 کو کہا کہ تم چاروں جاؤ اور ہماری طرف سے بھی کہہ دینا، اور ہماری قائم مقام بن کر ہمارا بھی سلام وغیرہ کہہ دینا، اور ہماری طرف سے بھی ان کو بیمار پرسی کر لینا. تو اس کو کہتے ہیں قائم مقام بنانا، تاکہ وہ قائم مقام ہوئے ان کے. فی عیادت رفیقہم، ان کے دوست کی عیادت میں، بیمار پرسی میں. ذهب الرفاق واشتروا فی طریقہم باقۃ من الزہر، دوست گئے، رفیق ان کی جمع ہے رفاق. سب دوست گئے اور انہوں نے خریدا ان کے راستے میں باقۃ من الزہر، یعنی گلدستہ. باقۃ من الزہر کا معنی گلدستہ. آپ تصویر کے اندر دیکھیے، اس کو کہا جاتا ہے گلدستہ، پھولوں کا گلدستہ. پھولوں کا جو ہار ہوتا ہے اس کو ملے، وہ پھولوں کو ملا دیا جائے اس طرح، تو اس کو کہا جاتا ہے گلدستہ. اور انہوں نے ان کے راستے میں پھولوں کا گلدستہ خریدا. لیقدموها الی زہیر، تاکہ وہ اس کو پیش کرے، یہ گلدستے کو پیش کرے زہیر کے سامنے، زہیر کو پیش کرے، دے دے. ولما بلغوا منزلہ قرعوا الباب بلطف، اور جب وہ پہنچے ان کے گھر، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا آہستہ، نرمی کے ساتھ. لطفن اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی، نرمی، شفقت و کرم، ہر کام میں نزاکت. یہاں پر لطفن کا ترجمہ کریں گے نرمی سے، آہستگی سے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا آہستہ. واستأذنوا فی الدخول بأدب، اور انہوں نے داخل ہونے میں اجازت چاہی ادب کے ساتھ، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ انہوں نے داخل ہونے میں اجازت چاہی. ولما
उज़िन लहुम, ये मजूल का सिगा है, अज़िना से उज़िना, और जब इजाज़त दी गई, लहुम उनको, और जब उनको इजाज़त दी गई, सारू इला गुरफत ज़ुहैरिन बेहुदुइन, वो चले, सारे असीरों का मना चलना, और मशा यमशी का मना भी चलना, सारे असीरों सैरन का मना भी चलना, और मशा यमशी का मना भी चलना। ये सारे असीरों ये अजबफ़ी याई है और मशा यमशी नाक़सी याई है, और दोनों बाबी दरबसी हैं। वो चले ज़ुहैर के कमरे की तरफ बेहुदूइन, आहिस्ता, आहिस्तगी के साथ, सुकून व वक़ार के साथ। हदा यहदउ हुदुवन, बाबी फ़तह यफ्तहु से साकिन होना, थमना, पुरसुकून होना, तो बेहुदूइन का मना सुकून व वक़ार के साथ। वलम्मा उज़िन लहुम सारू इला गुरफत ज़ुहैरिन बेहुदुइन, और जब उनको इजाज़त दी गई तो वो चले ज़ुहैर के कमरे की तरफ सुकून व वक़ार के साथ। वदखलू अलैहि बिरिफ़्क़िन, और वो उस पर दाखिल हुए, उसके पास, उस पर दाखिल हुए मतलब ज़ुहैर के पास आए, ज़ुहैर के पास गए, नरमी के साथ, बिरिफ़्क़िन यानी नरमी के साथ। वसल्लमू अलैहि, और उन्होंने उसको सलाम किया। वक़द्दमू इलैहि बाक़तज़ ज़हरी, और उन्होंने उसके सामने गुलदस्ता पेश किया। फ़रद्द सलाम बिवजहिम बासिमिन, तो उसने जवाब दिया, बेवजहिम बासिमिन, मुस्कुराते चेहरे के साथ। बसम यबसिमु, बसमन बाबी दरबद्रिबु से, और इब्तसम यब्तसिमु बाबी इफ्तियाल से, और तबस्सम यतबस्समु तबस्सुमुन बाबी तफाउल से। इन तीनों का मना मुस्कुराना, यानी इस तरह हंसना कि सिर्फ दांत दिखाई दे, उसको मुस्कुराना कहते हैं, तबस्सुम। बिवजहिम बासिमिन, मुस्कुराते चेहरे के साथ। और उसके लिए एक लफ्ज़ आता है तलिकुन भी, हदीस के अंदर आता है वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलिक, यानी हदीस पूरी है, उसके अंदर एक लफ्ज़ आता है गालिबन सदक़े के बारे में कि सदका करने की शक्लें कैसी कौन कौन सी है, तो उनमें से एक शक्ल ये है कि चेहरे, मुस्कुराते चेहरे से किसी को आप मिले, किसी भाई से, अगरचे वलौ अन तल्का, अगरचे तू मिले, अखाका तेरे भाई से, बिवजहिन तलिक, मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो तलिक उनका मना खंदारू, हसमुक, खिला हुआ, हशाश बशाश, और तलाक़तुल वजह खंदारुई, बशाशत शिगुफ्तगी यानी खिला हुआ चेहरा। बाद लोग चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, वैसे देखने में दीनदार लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा ऐसा होता है गोया इसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, गोया कभी भी इनकी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं होती। और जो आदमी हंसता न हो और सूफ़ी की तरह बिल्कुल कुछ भी न, लोग उनको अल्लाह वाला समझते हैं। नहीं, ये कोई ये अलामत नहीं कि अल्लाह वाला है। हंसमुख मिजाज से रहना भी अच्छी बात है, और हंसमुख मिजाज वाली जन्नत में जाएंगे। तो खैर, तलाक़तुल वजह का मना खंदारुई, बशाशत, शिगुफ्तगी। फ़रद्द सलाम बिवजहिम बासिमिन, बस उसने सलाम का जवाब दिया मुस्कुराते चेहरे के साथ। वजुन का मना चेहरा, जमा वजूहन। तबदु अलैहि अलामातुल मरज़ व आसारुश्शुहूबे, बदा अब्दू बदुअन का मना ज़ाहिर होना, उस पर यानी ज़ुहैर पर बीमारी की आसार, बीमारी के निशाना ज़ाहिर हो रहे थे। व आसारुश्शुहूबे, शुहब का मना चेहरे का रंग बदल जाना। पहले वीडियो के अंदर मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ, चेहरे के रंग बदल जाने को भी शुहब कहा जाता है। और चेहरे के बदल जाने के आसार ज़ुहैर के ऊपर ज़ाहिर हो रहे थे। बदा अब्दू बुदुवन का मना ज़ाहिर होना। अगर आपको यूँ कहना हो तेरी समझ में जो आए वो कर, तो आप ये जुमला कहेंगे इफ़ाल मा बदा लक, लफ्ज़ी तर्जमा होगा इफ़ाल तू कर, मा बदा लक, वो जो तेरे सामने ज़ाहिर हो, जो तेरे सामने ज़ाहिर हो उसको कर, यानी तेरी समझ में जो आए वो कर। तो याद रहे, अरबी के अंदर किसी को कहना हो, अगर कोई आदमी आपसे कोई बात पूछे और आपको यूँ कहना हो तेरी समझ में जो आए वो कर, तो ये जुमला आप कहेंगे इफ़ाल मा बदा लक। जलसर रिफ़ाक़ु हौला ज़ुहैरिन, दोस्त ज़ुहैर के आसपास बैठ गए।
وَأَخَذُوا يُحَدِّثُونَهُ عَنْ حُزْنِهِمْ لِمَرَضِهِ وَقَلَقِهِمْ لِغِيَابِهِ، اور وہ ان سے باتیں کرنے لگے. یا اخذ کو ہم لینا پکڑنا نہیں کریں گے، یہ مضارع کے اوپر داخل ہو کر لگنا کا ترجمہ کریں گے. اور وہ باتیں کرنے لگے اس کے ساتھ ان کا غم اس کی بیماری کے لیے، ان کو جو غم تھا زہیر کی بیماری کا اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے. اور وَقَلَقِهِمْ لِغِيَابِهِمْ، اور ان کی پریشانی ان کی غیر حاضری کی وجہ سے، اس کی غیر حاضری کی وجہ سے ان کی جو پریشانی تھی ان کے بارے میں وہ بات کرنے لگے. اور وہ بات کرنے لگے ان کا غم اس کی بیماری کی وجہ سے ان کو جو غم ہو رہا تھا اس کے بارے میں، اور ان کی پریشانی جو ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ان کو تھی اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی. قلقن اس کا معنی ہوتا ہے پریشانی، بے چینی، بے قراری، اداسی. اور اسی لام کے اوپر اگر آپ زیر پڑھیں گے قلقن تو کتنا ترجمہ بدل جاتا ہے، یاد رہے. قلقن بے چین، بے قرار، پریشان، اداس. تو قلقن بے چینی، قلقن بے چین، قلقن بے قراری، قلقن بے قرار، قلقن پریشانی، قلقن پریشان، قلقن اداسی، قلقن اداس. تو پورا ترجمہ بدل جاتا ہے ایک زبر اور زیر کی وجہ سے. وَجَعَلَ هُوَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ دُرُوسِهِمْ وَأَسَاتِذَتِهِمْ وَيُطَمْئِنُهُمْ عَنْ صِحَّتِهِ، اور وہ ان سے پوچھنے لگا. یہاں پر جعل کا معنی کرنا بنانا نہیں کریں گے، اس کا ایک معنی کرنا بنانا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایسا ہی ترجمہ کریں گے جیسے یہاں پر اخذ کا معنی لگنا. تو یہاں پر جعل کا معنی بھی یہی ترجمہ کریں گے، مضارع کے اوپر داخل ہوا ہے تو پوچھنے لگا. یہاں پر بات کرنے لگے جمع ہے، یہاں پر وہ پوچھنے لگا، یعنی زہیر پوچھنے لگا ان سے ان کے اسباق اور ان کے اساتذہ کے بارے میں. وَيُطَمْئِنُهُمْ عَنْ صِحَّتِهِ، اور وہ ان کو اطمینان دلانے لگا ان کی تندرستی کے بارے میں، دلاسا دینے لگا، اطمینان دلانے لگا. یعنی زہیر نے ان سے یوں کہا کہ مطمئن رہیے، میں الحمدللہ صحت مند ہوں، ٹھیک ہوں، اچھا ہوں. اس طرح ان کو اطمینان دلانے لگا. لم يطيل الجلوس عنده خشیۃ ان يتعبوه، انہوں نے بیٹھنے کو لمبا نہیں کیا، یعنی دیر تک نہیں بیٹھے. انہوں نے لمبا نہیں کیا بیٹھنے کو، یعنی دیر تک نہیں بیٹھے. عنده اس کے پاس، خشیۃ ان يتعبوه اس ڈر سے کہ وہ ان کو پریشان کر دے، تھکا دے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، بیچارے کو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے. خشیۃ ان یتعبوہ اس ڈر سے کہ وہ ان کو تھکا دے. بل استاذنوا بعد دقائق وخرج، بل استأذنوا بعد دقائق وخرجوا من عنده، بلکہ بل استأذنوا بعد دقائق وخرجوا من عنده وهم يرجون له الشفاء القریب، بلکہ انہوں نے چند منٹ کے بعد اجازت چاہی اور وہ نکل گئے اس کے پاس سے، اس حال میں کہ وہ اس کے لیے امید کر رہے تھے جلد ہی شفا کی. قریب کا معنی نزدیک ہونا، یعنی جلد، مطلب یہاں پر نزدیک، قریبی شفا کی مطلب جلد ہی شفا کی وہ اس کے لیے امید کر رہی تھی. شرح الکلمات، کلمات کی وضاحت. عیادت المریض یعنی زیارت، اس کی ملاقات کرنا، بیمار پرسی کرنا. والفعل عاد المریض یعود، عاد یعود معنی عیادت کرنا، المریض. اس کا ترجمہ کر ای یعنی یاد رہے، ای یعنی ای کا معنی یعنی ہے، ای یعنی زارہ والزائر عائد، یعنی عادہ کا ترجمہ ہے زارہ یزور، یعنی اس کی ملاقات کی، اور زائر ملاقات کرنے والا، یہ عائد یہ اسی کے معنی میں ہے، عیادت کرنے والا، ملاقات کرنے والا. تو زائر اور عائد ایک ہی معنی ہے. غاب ضد و حضر،
یغیبو یعنی غاب یغیبو، غائبن کا معنی غیر حاضر ہونا، فہو غائبن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تسالو سأل بعضهم بعضا، ان میں سے بعضوں نے بعض سے پوچھا۔ انقضى النہار اس کا معنی انتہا، دن گزر گیا، دن ختم ہو گیا۔ انتہا کا معنی ختم ہو جانا، گزر جانا۔ اور بھی معنی کو انتہا کے کئی جگہ پر میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، انتہا کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی میں بتلا دوں، انتہا کا ایک معنی ہوتا ہے رک جانا۔ قرآن کریم کے اندر ہے یا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو انتہا کا ایک معنی رکنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں انتہا کا معنی ختم ہو جانا، گزر جانا۔ تو انقضى النہار دن ختم ہو گیا، دن گزر گیا، انتہا۔ ناب عنہ فی الامر اس کا معنی قام مقامہ، یعنی کسی کی جگہ پر کھڑا ہونا، کسی کا قائم مقام بننا، نائب بننا۔ بلغوا منزلہ اس کا معنی وصلوا الیہ، یعنی وہ اس کی طرف پہنچے، گھر پر پہنچے۔ استاذن اس کا معنی طلب الاذن، یعنی اجازت طلب کی۔ اطال الجلوس اس نے لمبا کیا بیٹھنے کو، یعنی جلس زمناً طویلا وہ لمبا بیٹھا۔ قلق کا معنی اضطرب اور انزاج، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے پریشان ہونا، اضطرب اور انزاج۔ یہ قلق کا ترجمہ کر رہے تو یہ گویا تینوں کا معنی ہوتا ہے پریشان ہونا، بے چین ہونا۔ وہو قلق یہ قلق کا معنی بے چین، پریشان۔ الباقۃ اس کا معنی ہوتا ہے الحزمۃ من الزہر، حزمۃ اس کا معنی ہوتا ہے گٹھری، بنڈل، پیکٹ، اس کی جمع آتی ہے حزم۔ تو الحزمۃ من الزہر یعنی پھولوں کا پیکٹ یا پھولوں کا بنڈل، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے گلدستہ۔ تو باقۃ کا معنی گلدستہ، الحزمۃ من الزہر۔ یہ تھا فقرات عربیۃ قصیرۃ کا ویڈیو نمبر 2۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آنے والے ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے فقرہ پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔